اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم علمنا منه ما جهلنا وحفظنا منه ما نسينا واجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل وأنس به وحشتنا في قبورنا اللهم آمین۔ پچھلی بار جب ہم نے راجہ منیر کا لاسٹ درس تھا کہاں تک پہنچے ہیں؟ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد واپسی کا جو ہو رہا ہے۔ مدیحہ would you like to add anything؟ پڑھا تھا کہ خیبر میں کتنی بھوک اور سخت محنت مشکل وقت تھا لیکن آگے خیبر کے بعد پھر مال بھی آیا بہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، یمن سے لوگ آئے تو ان کے وہ اتنے خوش تھے اس وقت کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی ہے یمن سے وہ حضرت جعفر بن طالب جو آئے تھے اس کے بعد کہ ان سے ملنے کی خوشی ہے۔ تو اس سے یہ کہ مشکل وقت آتا ہے چلا بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی مشکل ہے تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے۔ بالکل بالکل جزاک خیر۔ یہ چیز ہے اور ایک ہم نے قصہ پڑھا تھا کہ خیبر سے واپسی پر حضرت بلال تھکن تھی بہت نا سفر سے جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اٹھائے گا نا، تو حضرت بلال نے کہا آپ سو جائیں میں اٹھا دوں گا فجر کے لیے، اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو پھر اس سے ہمیں یہ لیسن ملا تھا کہ اگر نیند کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے اگر لیٹ ہو جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے تو فوراً اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ جب سورج پورا اوپر آ گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی، یعنی کہ اگر ہماری تو ہم یہ نہیں کہ ہم ظہر پڑھیں، ہم جب اٹھ جائیں جیسے ہماری آنکھ کھلے اور سورج اوپر آ جائے تو ہمیں فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر مدیحہ، بیوٹیفل۔ یہیں سے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ قصۃ بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگین ہم دیکھتے ہیں جیسے خیر النساء نے فرمایا کہ کیسے بات کرنے کا طریقہ اور ہینڈلنگ دا سچویشن۔ اسی طرح جب بلال رضی اللہ عنہ کے آنکھ لگ گئی اور سبھی سوتے رہ گئے، فجر کی نماز بھی کا ٹائم نکل گیا، تو نہ ڈانٹا نہ ان کو کچھ کہا اور بس یہ کہا کیا ہوا بلال؟ بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کہا رسول اللہ جس کے ہاتھ میں میری روح تھی اسی کے ہاتھ میں آپ کی روح تھی اور میری روح، آپ کو نیند آ گئی تھی مجھے بھی نیند آ گئی تھی، یعنی اس طرح ہونا چاہیے۔ I have to deal اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، یعنی احساس یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی، اینڈ آف دا ورلڈ، کہ میں نے کیا کر دیا کیا ہو گیا۔ ان کے آنکھ لگ گئی تھی رسول اللہ اور یہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ بات ہے، جیسے آپ کی روح ان کے ہاتھ میں ہے اور میرا نفس بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا واقعی انڈیڈ یس تم نے صحیح کہا۔ سبحان اللہ، یہ ہم سیرہ پڑھے ہیں نا، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں 6 months میں بھی ختم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دروس کیا لینے ہیں اس سے؟ ہماری تربیت ہوتی ہے قرآن سے، سنت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس واقعہ سے بہت سے فقہی مسائل لیتے ہیں۔ ایک تو جیسے مدیحہ سسٹر نے کہا کہ نماز جب بھی آنکھ کھلے اگر سورج اوپر ہو گیا تو فوراً ادا کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی سواریاں وغیرہ سبھی کو کہا، حکم دیا چلتے ہیں، تھوڑا فاصلہ، زیادہ فاصلہ نہیں، شاید جب تک دھوپ اوپر چڑھ گئی وہ اوپر ہو گئی، جب انہوں نے کہا یعنی تھوڑا ہی فاصلہ میں بھی کتنا کہہ سکتے ہیں 200 میٹر اور سمتھنگ لائک دس، کہا بلال اذان دو۔ پھر لوگوں نے وضو یا تیمم جو سے بھی کنڈیشن تھی نماز کے لیے اقامہ دو۔ یہاں سے ہم سیکھتے ہیں نماز اگر مس ہو گئی ہے تو جماعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سبھی کی سبھی سو رہے تھے نا، تو اب جماعت ایک فرد نہیں تھا، سبھی تھے، تو جماعت میں اذان دی جائے گی، اقامت ہوگی، جماعت میں نماز بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، آئی ریممبر جب ہم بچپن میں سفر کرتے تھے، مشکل سفر ہوتا تھا فور عمرہ اور فور مدینہ وٹ ایور، بہت مشکل سفر ہوتا تھا، آسان نہیں تھا اس دن جیسے آج کل ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اگر آنکھ کھلتی تھی جب بھی کھلتی تھی تو ہمیں کیا جاتا تھا چلو اب مجھے آتا ہے، تو ہماری نمازیں ہیں اللہ جانے ہم نے عشاء پڑھی تھی کہ نہیں، فجر پڑھی تھی کہ نہیں، لیکن العلم نور الحمدللہ، وقل رب زدنی علما، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اور نمازیں
علم سے صحیح علم کہ ہم رسول اللہ کے تابعدار بنے، رسول اللہ طاعت کریں and فالو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے ایسے کیا. دوسرا رسول اللہ نے سنت پڑھی، یہ نہیں کہ نہیں بس صرف فرض. یہاں سے فقہی مسئلہ یہ ہے جو سنن راتبہ پڑھتے ہیں نا، سنن رواتب کتنی ہیں؟ 12 رکعت ہیں نا دن میں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 کر کے، پھر 2 ظہر کے بعد، پھر 2 مغرب کے بعد، پھر 2 عشاء کے بعد. یہ راتبہ کیونکہ اس پر مرتب اس پر نماز یعنی نماز کے ساتھ اس کی ترتیب آتی ہے. اگر یہ مس ہو جاتی ہے آپ سے اور آپ کا طریقہ یا آپ کا سٹائل یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ نمازوں کے ساتھ پڑھی ہے، so don't miss it. انسان تو گھبرا جاتا ہے نا کہ میری فجر کی نماز چلے گئی تو میں فجر ادا کر لوں، سنت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ this is سنہ راتبہ، یہ جو اس پر قائم ہے روزانہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے. اور اگر آپ نے مس ہو گئی اس وجہ سے کہ لیٹ آنکھ کھلی ہے، don't miss it, do it. وضو کریں اور جیسے ترتیب میں آتا ہے پہلے سنت ادا کریں پھر اپنی نماز ادا کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جگہ چھوڑ دی، اس سے بھی بہت سے دروس ہم سیکھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا رسول اللہ فدا کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایکشن یا ایک لمحہ ہم رسول اللہ سے سیکھتے ہیں. کیا سیکھا اس سے؟ جب رسول اللہ نے وہ جگہ چھوڑ کر آگے تھوڑا سا بڑھ کر نماز ادا کی، کیا سیکھا؟ کچھ آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی منظر. ایسا وہ ہوتا ہے نا، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پڑھے تو وہ جگہ گواہ ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. ایک تو لیکن اس جگہ میں تو نماز نہیں ادا کی تھی رسول اللہ نے، تو دوسری جگہ کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ جہاں اچھا کام نہیں ہوا تھا، جہاں میرے سے آنکھ لگ گئی تھی، جہاں مجھے نیند آ گئی تھی، جہاں میں نے مس کر دیا آپ نے، تو اس جگہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، دوسری جگہ لیتا ہوں. دل خراب ہو گیا ہے. عام اگر ہم بات کریں کہ اس جگہ میں کیسے میں نے ایک فرض چھوڑ دیا، چلو میں دوسری جگہ جائے. It doesn't mean کہ یہ منحوس جگہ ہے، نہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہی، نہ یہ میرا مطلب ہے. لیکن جہاں شیطان مسلط ہو گیا تھا، جہاں ہماری آنکھ نہیں کھلی، جہاں اتنا بڑا فرض ہمارا مس ہو گیا ہے، I don't want to pray here. تھوڑا 2 قدم آگے چل کر وہاں میں نماز پڑھوں گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، شیطان نے بلال رضی اللہ عنہ سے دھیرے دھیرے سلا دیا کہ نیند ان کے فرض ہمارا مس ہو گیا. تو رسول اللہ کو خلاص یہ جگہ چھوڑ دیا نہیں ہے. اس سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا ملتا ہے؟ دروس کیا ملتے ہیں؟ جی ایک تو یہ ملتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہم ان جگہوں پہ جہاں ہم نیکیاں نہیں کر سکتے، ویری گڈ، جہاں ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں اچھی باتیں، اللہ کی یاد کو، وہاں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. ویری گڈ. آئی وانٹ ٹو ہیئر دس. بارک اللہ فیکی. اچھی صحبت، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہو کہ آپ جن کے ساتھ نہ عمل کر سکیں، چھوڑ کے تو ادھر جانا چاہیے جدھر آپ. ہاں، یعنی جس جگہ میں یا صحبت میں یا اس جگہ میں اس دن میں اتنی بزی ہو گئی تھی کہ میری نماز چھوٹ گئی تھی، تو I don't want to go there anymore. یہ لوگوں کے ساتھ ہم نے کھایا پیا، انجوائے کیا، کسی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کسی نے نماز کے لیے نہیں کہا، تو مجھے ان لوگوں سے کیا تعلق؟ سبحان اللہ. Do you remember جہاں سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑے ان کے جہاد کے ہوتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اتنے مگن ہو گئے تھے کہ عصر کی نماز کا ٹائم چلے گیا، تو اتنا دکھ ہوا. کچھ تفسیروں میں آتا ہے کہ not all تفسیر کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ان سب کو ذبح کر دو، ان کو سب کو، کیونکہ میرے ذہن پر حاوی ہو گئے تھے کہ میں کہہ رہی ہوں کچھ تفسیر، not all تفسیر، کیونکہ بعض تفسیروں میں ہوتا ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ذبح کر دو. دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ ہٹا دو میرے آنکھوں کے سامنے ان کو، جنہوں نے مجھے اتنا بزی کر دیا کہ فرض میری چلی گئی. اگین دس از کہ یہ جگہ میں ہم اتنے سوئے رہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرا دین بہت اسٹرانگ ہے،
میرا بلیف بہت اسٹرانگ ہے. اٹس اوکے میں کہاں بار میں بھی چلے جاؤں, میں خراب لوگوں میں بھی چلے جاؤں تو میں ٹھیک رہوں گا. نہیں, وائی یو پٹ یور سیلف ان سچ کنڈیشن اور سچویشن. نہیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے, اذان بھی ہوئی and اقامہ بھی ہوئی. تو دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ مجھے سوال پچھلے ہفتے جب درس دیا تھا اس سے پہلے 2 دن آیا تھا کہ قضا کب ہو. دوسرے دن یعنی فجر کی نماز آج میری مس ہوئی ہے, اللہ رحم کرے, تو میں کل کن فجر کی نماز کے ساتھ پڑھوں گی. نہیں, رسول اللہ سے سیکھا ہے, نہیں ترتیب سے لاؤ, ڈونٹ ویٹ. اللہ جانے میں کل تک زندہ رہوں گی کہ نہیں, مس ہوئی ہے, یاد آئی ہے یا آنکھ کھلی ہے تو فوراً وضو کرو, نماز پڑھو, پھر ظہر کی نماز پڑھو, پھر عصر, ترتیب میں. ڈونٹ ویٹ فور نیکسٹ ڈے. جی سورۃ صاد میں بارک اللہ فیک. ٹھیک, ایک اور ہم نے سیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے نا خیبر کے بعد, اور جگہ ہے وادی قرا, خرفد کے سب یہودیوں کی جگہ تھی, پہ یہ دیتے رہے رسول اللہ کے سامنے جھک کے اور کہا جو آپ حکم دیں گے. اتنے بڑے قلعے کھل گئے تو ان میں ہمت نہیں تھی لڑنے کے لیے, اینڈ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ حکم دیں گے. تو بہت ملا مسلمانوں کو. واپسی پر اب مور دین 6 months ہو گئے ہیں, بہت خوش تھے صحابہ, واپس جا رہے اپنے گھر اپنے مدینے. تو جوش میں آ کر نا جب دھیرے دھیرے اپنی بستی نظر آ رہی ہے یا مدینہ یا اس طرح, تو اونچی اونچی دعا مانگنی شروع کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اتنے خوش تھے, نعرے لگا رہے تھے. دیکھیں خوشی میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے ڈونٹ گو آؤٹ. خوشی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا, غم میں بھی کبھی ان کی آواز اونچی نہیں ہوئی, خوشی میں بھی ان کے مسکراہٹ ہی آتی تھی. کبھی اونچی آواز سے ہنسے نہیں, ہاں کبھی ہنسے کہ ان کے پچھلے دانت بھی نظر آ جاتے تھے, لیکن اس طرح کے کوئی ہوتا ہے نا کہ یہ محفل خوشی کی ہے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ حدیث ابو موسیٰ الاشعری کی ہے کہ وہ سواری پر رسول اللہ کے پیچھے تھے, اینڈ ان کی حدیث ہے. انہوں نے کہا اپنے صحابہ کو کہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا آپ اتنے زور زور سے کیوں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں؟ اللہ سمیع علیم, اور اتنی why you are wasting your energy, اتنی اونچی اونچی آواز سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ سمیع قریب ہیں اور آپ کے ساتھ ہی تو ہیں. such a beautiful thing. کتنا ضروری ہے علم پانا. ہم دیکھتے ہیں نا جب آپ صفا و مروہ میں ہوتے ہیں یا طواف کرتے ہیں, آپ اپنی دعا میں اتنی کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ ایسی جگہ میں ہیں کہ you waste any minute or second. اور کوئی قافلہ آتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا یا رسول اللہ, یعنی تمہیں بہت جوش آ رہا ہے لیکن ہم بھی تو ہیں نا, وہاں کوئی اور بھی تو ہے, ان کا تو لحاظ کرو. سبحان اللہ, میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. جب میں عمرہ کر رہی تھی نا صفا و مروہ میں بہت بڑا گروپ تھا, تو میں کہہ رہی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سنی ہوئی ہے دعا ہے, یہ کیا ہے؟ دعا نہیں ہے, کیونکہ وہ ماہر زین کا کوئی سانگ تھا, ان کو یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا, اور سبھی ان کی طرف دیکھ رہے ایگزیکٹلی, لیکن ان کو اچھا لگا, اینڈ ایز اے گروپ اس کی افیکٹ بھی بہت اچھی تھی, سبھی مل کر گا رہے تھے. سبحان اللہ, ہر چیز جو چمکتی ہے یا اچھی لگتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. بولو رسول اللہ, آپ کو مزہ آ رہا ہے اس طرح گروپ میں آوازیں اینڈ اس کی میوزک کی آواز, لیکن یہ ہماری سنت نہیں ہے, رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ تبصر تدبر کرنے کا موقع ہے. ایک مشکل میں سیدہ ہاجر تھی, اور کیسے ان کے خلوص اینڈ اخلاص اینڈ التجا سے اللہ تعالیٰ نے برکت کے دروازے کھول دیے, ان کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے نہیں, پوری امت کے لیے. صفا مروہ آپ کو اتنا کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ اپنی عاجزی دکھائیں. کون سے الفاظ جو اللہ کو پسند ہوں, مجھے نہیں, میرے کانوں کو نہیں, اللہ کو کیا پسند ہے, میں کیا کیسے اظہار کروں کہ میری مشکل اللہ تعالیٰ آج ختم کر دے, اسی منٹ ختم کر, یا امت کی مشکل
یا امت کا مصیبت جو امت پر آئی. تو سبحان اللہ اس طرح رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ اس طرح نہیں دعا مانگی. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اگر آپ کے ذہن میں آئے گا، لیکن ایک دوسری حدیث ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب حجی آتے ہیں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ آواز، وہ حاجیوں کا گرد غبار پسینے آوازیں پسند ہے. اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے یہ ذکر ہے، یہ دعا ہے، یہ آپ دعا مانگے. حج کی کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے. حج کا بال بھی شیو کرتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی ہے. جب آپ ذبح کرتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے. عرفہ، مزدلفہ سارا کھلا عام، اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بات، اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے. لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں یا طواف یا اٹ از عبادت between you and Allah سبحانہ وتعالی. ضروری نہیں مجھے پتہ چلے کیا ہو رہا ہے آپ کے گھروں میں. یا جیسے ایک میرے ساتھ مصری خاتون تھی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے حاجت پوری کرتے. وہ محمود کا نام لے رہی ہے، محمود کی وائف کا، زینب نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا. میری گائے کا بھی اب وہ دودھ نہیں دیتی، پہلے دیتی تھی. اور میں اتنی پزل ہو گئی، میں نے کہا میں اس کے ساتھ ہی میرے کان لگ گئے کیا ہو رہا ہے یہاں تو پورا سیناریو ہے. تو نہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں آپ بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی، آپ کا ذکر اللہ کے ساتھ، آپ خوش ہیں، واپس آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لیکن چلا کر رسول اللہ نے کہا ڈونٹ ویسٹ یور انرجی. ابھی تو واپس پہنچے بھی نہیں ہے نا. سیو یور انرجی. اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، پہنچیں گے وہاں آپ کی آوازیں نہیں نکلے گی، کہیں گے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے. ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے سواری پر ان کے پیچھے تھا. مجھے جب رسول اللہ نے اسے کہا تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ نے فرمایا ابو موسیٰ میں ایک تمہیں جنت کا کنز بتاؤں. کنز کیا ہوتا ہے؟ خزانہ. جنت کا ایک خزانہ متعلق بتاؤں. انہوں نے کہا فدیتک یا رسول اللہ بأبی انت و امی. جی رسول اللہ لبیک، آپ بتائیں. انہوں نے فرمایا لا الہ الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہی الفاظ جو ابو موسیٰ ادا کر رہے تھے، رسول اللہ نے اس کے قیمت، اس کے ویلیو بتایا کہ یہ تم نے جو الفاظ ادا کیے ہیں نا، یہ جنت کے خزائن ہیں، تو اس کو ادا کرو. It's not only in a bad way. کوئی غصہ ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ میں کوئی ہمت نہیں ہے جب تک اللہ آپ کو ہمت نہ دے. سبحان اللہ. یو کینٹ ڈو. ایک آنکھ نہیں، آنکھوں کی پلک نہیں کر سکتے. یو کینٹ بلنک وداؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ's order. تو لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑا ٹریجر ہے اینڈ خزانہ ہے آف جنہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ کا قرآن نہیں حفظ ہو رہا، یو کینٹ اٹینڈ دا کلاس، مشکلات ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ کا سہارا ہے. اور رسول اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس کا سہارا لو، کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرو. لا حول، میرا تو کوئی طاقت ہی نہیں، ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک اور ہم اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہاں سے بھی ہم دوبارہ سیکھیں گے طاعت رسول اللہ. ایک ہم نے سیکھا تھا نا کہ رسول اللہ نے کہا تھا جنگ میں نہیں نکلو جو تھکا ہوا ہے، یا خود یا اس کی سواری، and don't come, don't join us. اگر آپ میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے یا تھکے ہوئے ہیں، طاعت کرو، طاعت رسول اللہ. اسی طرح رسول اللہ نے کہا کوئی اپنے گھر رات کو نہ جائے. یہ آداب بہت امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. don't surprise somebody, they're gonna surprise you. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے جب پہنچتے ہیں رات کو، مثال کے طور پر ان کا سفر ختم ہو گیا، پہلے تو کوشش کرتے ہیں رسول اللہ کے رات کا حصہ باہر شہر، فجر کے ٹائم اگر سفر پورا کرتے ہیں پھر مسجد پہلے روانہ ہوتے. اذان ہوتی ہے، پورے شہر کو پتہ چل جائے کہ بلال with رسول اللہ واپس آ گئے. اینڈ نماز ہوتی ہے. نماز کے
بات کہتے ہیں رسول اللہ used to send a messenger کہ رسول اللہ پہنچ گئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات. الحمدللہ اس زمانے میں تو موبائل ہیں، میسج ہیں، لیکن یہ آداب سکھانے چاہیے. جیسے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ گھر میں ہے تو آپ بھی ان کو میسج کریں. It's not only for him, for anyone. بچہ آ رہا ہے، don't give me a surprise. Send me a message. I'm coming, I'm arriving at this time. یعنی آپ سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں، لیکن سرپرائز I don't know جو میں نے سیکھا ہے سنت میں یہ نہیں ہے ہمارے مسلمانوں میں. کیوں؟ عورت کے لیے گھر میں ایزی ہوتی ہے جب ہسبینڈ نہیں ہے، کچھ پہنا ہوتا ہے، کچھ ان کے تیار نہیں ہے، جو بھی ہے حالات گھر میں، بٹ اسمیل آف دا ہاؤس وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن جب پتہ ہو شوہر آنے والا ہے، اپنا حلیہ درست کرتا ہے انسان، اپنے بال دائے کرتا ہے، بچوں کو تیار کرتا ہے، ونڈوز کھولتا ہے فریش ایئر کے لیے، بخور کرتا ہے، پکاتا ہے، کچھ یعنی تیاری ہوتی ہے. لیکن if you surprise me then you will gonna see something here gonna surprise you. بے شک آپ کو یہ عجیب لگے گا، لیکن this is it. ہمارے گھر میں یعنی میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی کی وائف، ان کے بیٹے سفر پر تھے and he surprised her. 2 دن تک بے ہوش رہی، 2 دن تک. تو یعنی انسان ہے، انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے. ایک ریاض میں ہماری فرینڈ تھی، اس کو سرپرائز کرنے کے لیے لوگوں نے we as 4-5 ladies they want to surprise her. alhamdulillah I wasn't among them and they were at her house. وہ باہر سے آئی اور ان کو دیکھ کر کہ بے ہوش ہو گئی. کیا بات ہے، کیا بات؟ کہتے میرے بچے کیا ہوا and they want to surprise her. پتہ نہیں کیا سر بھول گئی. بس اس کا ریاکشن جب لوگوں نے مجھے بتایا اور اس نے کٹ کر دیا کہ آپ نے مجھے صدمہ دیا. چیز تو کچھ ہو گیا اس کے بچوں کے ساتھ، اسی لیے سب اس کے گھر میں جمع ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ سرپرائز کا سسٹم نا یہ ہمارے میں نہیں ہے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد سے گزرے اور کہا هذا جبل يحبنا ونحبه، کہ رسول اللہ کی محبت کا دیکھا ہے. ایون پہاڑ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سے مجھے محبت ہے اور وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بہت بڑا ایکشن لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر. الحمدللہ اب حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ نے جس سے ادھار لیا تھا یا کسی نے ان کو کچھ دیا تھا جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے، جب سبھی کو پتہ ہے نا حالات کیا تھے، اب الحمدللہ بہت بہتر حالات ہو گئے. تو جس نے کچھ دیا تھا اس کو گفٹ دیا رسول اللہ واپس. اس حد تک ان کے جو اسامہ بن حارثہ منہ بولے بیٹے جو تھے رسول اللہ کے، اسامہ بن حارثہ، ان کی والدہ ام ایمن جنہوں نے رسول اللہ کو دودھ بھی پلایا تھا، ام ایمن، اور رسول اللہ کے ساتھ تھے جب ان کی امی کا فوت ہوئے. یہ انہوں نے رسول اللہ کو کچھ کھجوروں کا حصے دیے تھے. پکچر وہ ڈال سکتے ہیں آدمن پلیز. تو جب واپس آگے رسول اللہ، انہوں نے واپس ام ایمن کو یہ دیا کہ تم نے کبھی مجھے یہ دیا تھا، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں یہ کھجوروں کا. یہ دیکھیں یہ جہاں ریڈ یہ ایرو، یہ کھجور نہیں، یہ والا حصہ، بارک اللہ فی، یہ والا حصہ، کیونکہ اس کے بہت استعمال ہوتا ہے تیر کے لیے، یعنی جیسے چیئرز وغیرہ ہم بناتے ہیں وہ کرسی کے لیے، یہ بہت اس کا استعمال ہوتا ہے. تو رسول اللہ کو انہوں نے دیا تھا، رسول اللہ نے واپس ان کو دیا. اور اسی طرح صحابہ نے کیا. جو مہاجرین تھے نا مکہ والے، وہ تو صرف اپنے عقیدہ کو لیتے ہوئے آئے تھے نا مدینہ. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو خیبر سے، فدق، وادی قرا، یہ سب بہت غنیمت دی، مال غنیمت ملا. تو انہوں نے دیکھا اب ہمیں ہمت ہے، ہمارے انصار بھائیوں نے بہت ہماری مدد کی ہے، ہم ان کا ایک قسم کا قرضہ تھا ان کے سر پر، واپس کیا. کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے. کیا سیکھا؟ جو آپ کو قرض دیتا ہے، آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، ڈونٹ لیٹ ہم کم اینڈ آسک یو کہ میں نے کبھی آپ کو قرض دیا تھا. تو آپ کہیں گے نہیں ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں. اور
کبھی 100 دے دیا، کبھی 500، پھر کبھی 20 ریال دے دیا۔ ضروری نہیں ہے کوئی آ کر آپ سے پوچھے۔ جب آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے، سب سے پہلے جس نے آپ کو قرض دیا یا جس نے آپ کو مدد کی تھی مشکل حالات یا آپ کو مدد کی تھی، تو آپ کے حالات بہتر ہو گئے نا، واپس کر دو۔ بے شک وہ کہے گا نہیں میں نے آپ کو قرض نہیں دیا تھا، میں نے اپنے طرف سے دیا تھی، جزاک اللہ خیر۔ جو ہیلپ کرتا ہے نا، ایک قصہ میں سناتی ہوں۔ ایک تاجر تھا، and this is real تاجر، ریل قصہ، شام میں ہوا تھا، بہت مالدار تھا۔ پھر اس کو بری طرح بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا کچھ دن ہے تمہارے، تم فوت ہو جاؤ گے، تو تم اللہ کرو جاؤ گھر پر and اپنی وصیت۔ پھر یہ تاجر جاتا ہے، اتنا مایوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا 2 دنوں تک میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا، بہت رویا، بہت دعا مانگی، بہت استغفار پڑا۔ پھر کہتا ہے میرا دل گھبرا رہا تھا، بارش اتنی تھی and he went out بارش کے اندر، کیونکہ بہت اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دیکھتا ہے ایک عورت کو، اور عورت کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ she is offering herself۔ تو آ کر کہتا ہے تم کیا کر رہی ہو اس بارش؟ کہتی ہے قسم ہے کہ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، لیکن میرے بچے بھوکے ہیں، میں وڈو ہوں، اور یقین کرے میرے بات کہ مجھے بہت ضرورت ہے مال کی، میرے بچے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو کہتے ہیں تم کو اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے تو you want to do this۔ She said I never did it before۔ کہتے ہیں اپنا بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ اس دن بتایا یہ میرا گھر لے کر گئی، دیکھتے ہیں کیسے خستہ حالت ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم گھر جاتے ہیں، صبح سارا سامان بھیجتے ہیں اور جا کر اس کو کہتے ہیں دیکھو آج سے لے کر ہر مہینے تمہیں پہنچے گا تمہارا اخراجات کے جتنا اماؤنٹ، بہت شکریہ ادا کریں۔ یہ چلتا ہے 20 ایئرس تک۔ جس دن فوت ہوتا ہے نا، اس کے اولاد اس کی وصیت نامہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کو دینا ہے اتنا اماؤنٹ ایوری منتھ۔ وہ جاتے ہیں، اس کے اولاد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے کون؟ کہتے ہیں ہم اس کی اولاد ہیں۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ والد فوت ہو گئے، یہ آپ کا اخراجات۔ نے کہا اپنے والد کو کہو جزاک اللہ خیر، مجھے ضرورت نہیں، میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، میرا بچہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کی جاب لگ سو جزاکم اللہ خیرہ، واپس لے جاؤ، کسی اور کو اس مال کی ضرورت۔ انہوں نے کہا ہمارے والد فوت، اور یہ ان کی وصیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں برکت ڈالی، جو ڈاکٹروں نے کہا 2 دن تک ختم ہو جاؤ گے، اس کے اچھے کام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت ڈالی۔ اور یہ خاتون کا دیکھیں، اس نے کہا نہیں تھینک یو، لوگ تو یہاں سے بھی لیتے ہیں، وہاں سے بھی لیتے ہیں، اور بھی وہ حرمین مسجد یہاں سے بھی یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے۔ اس نے کہا نو تھینک یو، میرا بچہ کام کرنا۔ مہاجرین کا رویہ دیکھیں، ان کے پاس کچھ آیا مال غنیمت، انہوں نے انصار کو دے دیا، تھینک یو جزاک اللہ خیر، اپنے گھر کھولے، آپ نے یو شیئر the food, everything you shared it with us۔ بارک اللہ فیکم، this is a gift from us۔ کتنا سیکھتے ہیں ہم سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔